بسم الله الرحمن الرحيم 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 صلى الله عليه وآله وسلم 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 12 مرتبہ پڑھیے لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم لا حول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قوة إلا بالله العلي العظيم اپنے تمام صغیر و کبیر گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہوئے اس عزم کے ساتھ کہ اب ہم آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے 12 مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك
واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة. يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمتها علي. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی. اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حاضری اس مبارک محفل میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہم سب کے ظاہر باطن کو، ہمارے گھر بار کو، ہماری اولاد و نسلوں کو، ہماری قبر و آخرت کو رب العالمین روشن و منور فرمائے. اے کریم مالک و مولا پروردگار، تیرے بندے قرب و جوار سے، دور دراز سے صرف تیری محبت میں، تیرے پیارے کلام کی محبت میں، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے تیرے محبوب کی محبت میں یہاں جمع ہوئے. یا اللہ ہر قدم پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سے زائد بے حساب رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں عطا فرما. دونوں جہاں میں شاندار کامیابی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں قرآن پاک کا خادم بنا، ہمیں قرآن پاک کی دعوت دینے والا بنا، خدمت قرآن پاک کی ہمیں سعادت نصیب فرما. جتنے آن لائن شریک ہیں یا اللہ سب کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجه اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج نور قرآن نشست کا آغاز سورۃ الفجر سے ہوگا. یہ 30ویں پارے کا 30ویں پارے کا یہ 14واں رکوع ہے. سورہ فجر سے آغاز ہے. سورہ فجر مکی صورت ہے. ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. اس میں اگر دیکھا جائے ترتیب کے اعتبار سے تو ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 89 ہے.
اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 10 ہے۔ یعنی یہ سورہ مبارکہ بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ شروع کے دور میں نازل ہوئی۔ اس میں 30 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ بات گزر چکی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو نزول ہے یہ مختلف ہے، اور جو ہمارے سامنے قرآن پاک لکھا ہوا ہے اس کی ترتیب مختلف ہے۔ یہ جو قرآن پاک ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے اس کی جو ترتیب ہے یہ لوح محفوظ کے مطابق ہے، اور یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھائی۔ تو جو بھی آیت نازل ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو وہ ترتیب بیان فرما دیتے جو لوح محفوظ میں لکھی ہے۔ آیات جو نازل ہوئیں وہ حالات کے اعتبار سے، واقعات کے اعتبار سے، تو جیسی ضرورت محسوس ہوئی ویسی آیات نازل ہوئیں۔ لیکن جب آیت نازل ہو جاتی تو جو حفاظ ہوتے اور جنہیں قرآن مجید فرقان حمید لکھنے کی ڈیوٹی تھی، جو کاتب وحی تھے، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھو، اور اگر صورت نازل ہوتی تو آپ فرماتے اس صورت کو فلاں صورت کے بعد لکھو۔ تو اس طریقے سے قرآن پاک مکمل ہوتا گیا، اور جب قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا تو یہ ترتیب مکمل ہو گئی۔ پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو عرب کے لوگ تھے جہاں پر قرآن نازل ہوا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لوگ، یہ اس زمانے میں لکھنے کو عیب سمجھتے تھے۔ ان کو اپنے حافظے پر اتنا کنٹرول تھا اور اتنا بھروسہ تھا کہ یہ سمجھتے تھے لکھے گا وہ جس کا حافظہ کمزور ہو۔ تو اس وقت پوری دنیا میں سب سے مضبوط جو حافظہ تھا وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور ارد گرد کے جو لوگ تھے عرب شریف کے لوگ، ان کا حافظہ قوی تھا، اور اتنا قوی تھا کہ وہ اگر چھوٹا سا بچہ بھی وہ بہت بڑی عربی کی عبارت بھی سنتا تو اسے یاد ہو جاتی، فوراً ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتی۔ تو ابتدائی طور پر جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو صحابہ کرام نے اپنے ذہنوں میں یاد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا بھی حکم دیتے، لیکن زیادہ بھروسہ ان کا جو ہے حافظے پر ہوتا۔ اس زمانے میں قرآن پاک لکھا گیا تو کچھ قرآن پاک پتوں پہ لکھا گیا، کوئی درخت کی چھال پہ لکھا گیا، کوئی چمڑے پہ لکھا گیا، اس طرح مختلف جگہوں پر لکھا گیا۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ مسیلمہ کذاب سے جو جنگ ہوئی، مسیلمہ کذاب وہ شخص تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، یعنی ختم نبوت کا مسئلہ تھا۔ تو اس مسئلے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا، اور بہت بڑا لشکر تھا، بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس موقع پر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ختم نبوت کے مسئلے میں سب سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ جو زندگی ہے اعلان نبوت والی، 23 سالہ زندگی، اس میں جتنے بھی جہاد ہوئے ان میں سب ملا کر تقریباً 250 صحابہ شہید ہوئے، اور جو ختم نبوت کے مسئلے میں جنگ ہوئی اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ تو ان 1200 صحابہ میں 700 صحابہ حافظ شہید ہو گئے، جو قرآن پاک کے حافظ تھے، قاری تھے، قرآن پاک کے عالم تھے، مفسر تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اگر اس طرح جنگیں ہوتی رہیں اور حافظ سارے شہید ہو گئے تو قرآن پاک کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی یہ کام وہ ہے جو رسول اللہ نے نہیں کیا،
اور میں ایک نیا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اصول پیش کیا، اور وہ آج تک اہل سنت کے سارے عقائد کا اصول ہے اور سارے معمولات کا اصول ہے۔ آپ نے فرمایا، دیکھیں، آپ نے عرض کی، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، کام نیا ہے، لیکن رسول اللہ نے منع نہیں کیا، اور یہ کام کوئی گناہ کا کام نہیں، خیر کا کام ہے۔ تو اگر کوئی اچھا کام ہو، نیکی کا کام ہو اور نیا کام ہو تو آپ کر سکتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مان گئے۔ پھر حضرت صدیق اکبر نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا، جو کاتب وحی تھے، حافظ قرآن تھے، قاری تھے، ان سے کہا کہ آپ قرآن پاک کو جمع کریں۔ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام نہیں کیا تو ہم نیا کام کیوں کریں؟ تو حضرت صدیق اکبر نے ان کو بھی وہی اصول بیان کیا جو حضرت عمر نے ان سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اصول یاد رکھو کہ کوئی بھی نیا کام ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور منع بھی نہیں کیا، اور وہ نیا کام نیکی کا کام ہے، تو اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اتنا پاورفل اصول ہے جو بخاری شریف میں لکھا ہے، اس اصول پر 1400 سال تک پورے دین کی بنیاد ہے۔ اب دیکھیں، حضور کے زمانے میں مسجدیں پختہ نہیں تھیں، مینار نہیں تھے، گنبد نہیں تھے، محراب نہیں تھی، قرآن پاک میں زبر زیر پیش نہیں تھے، قرآن کا ترجمہ نہیں لکھا جاتا تھا، قرآن کی تفسیر نہیں لکھی جاتی تھی، سورتوں کے نام نہیں لکھے جاتے تھے، سورتوں کے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی جاتی تھی۔ اسی طرح ہم اپنے بچوں کو 6 کلمے سکھاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کسی حدیث میں یہ موجود نہیں ہے کہ پہلے کلمے کا نام طیب، کسی حدیث میں مجھے آج تک نہیں ملا۔ دوسرے کلمے کا نام شہادت، تیسرے کلمے کا نام تمجید، چوتھے کلمے کا نام توحید۔ یہ سارے نام نہ حضور کے دور کے، نہ صحابہ کرام کے دور کے۔ اسی طرح ایمان مفصل اور ایمان مجمل نہ آپ کو حضور کے دور میں ملتا ہے، نہ صحابہ کرام کے دور میں یہ نام ملتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا، نہ حضور کے دور میں کیا گیا، نہ صحابہ کرام، یہ بعد میں کیا گیا۔ تو یہ سارے کام جائز کیسے ہوئے؟ اس اصول کے مطابق جو بخاری شریف میں لکھا۔ اصول کیا ہے؟ کہ اگر رسول اللہ نے یا صحابہ کرام نے کوئی کام نہیں کیا اور وہ کام نیا ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کام سے منع تو نہیں کیا۔ اگر منع نہیں کیا تو پھر یہ دیکھیں گے یہ کام اچھا ہے کہ برا ہے۔ اگر اچھا ہوگا تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے پوری دنیا میں تقریباً مساجد میں یہ رواج ہے کہ عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، یہ تو سنت ہے۔ جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا ہے اور عید کے دن خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ تو عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، خطبے کے بعد دعا مانگی جاتی ہے۔ نہ یہ دعا حضور نے مانگی ہے، نہ صحابہ کرام نے مانگی ہے، نہ تابعین نے مانگی ہے، نہ تبع تابعین نے مانگی ہے، نہ ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے، یعنی کہیں سے ثبوت نہیں ملتا، لیکن پوری دنیا میں مانگی جاتی ہے۔ بھئی کیا اصول ہے بتائیے؟ کہ صحابہ کرام نے اور حضور نے عید کی نماز کے خطبے کے بعد دعا نہیں مانگی، لیکن منع کیا ہے، بتائیے، زور سے کہیں، منع نہیں کیا۔ اچھا بتائیے، دعا مانگنا گناہ ہے کہ ثواب کا کام ہے؟ ثواب کا کام ہے، تو اس لیے آج پوری دنیا میں رائج ہے۔ یہ چیز بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ عید کی نماز کے بعد خطبے کے بعد دعا تو مانگ رہے ہیں، اچھا مسجد میں مینار بھی بنا رہے ہیں اور محراب بھی بنا رہے ہیں، گنبد بھی بنا رہے ہیں، ایمان مفصل اور ایمان مجمل بھی اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، 6 کلموں کے نام بھی سکھا رہے ہیں، قرآن پاک پہ زبر زیر پیش بھی لگا رہے ہیں، یعنی سارے وہ کام کر رہے ہیں جو نہ رسول اللہ نے کیے نہ صحابہ نے کیے۔ جب ان سے آپ پوچھیں تو جواب کیا دیتے ہیں؟ بھئی یہ جائز کام ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا، لیکن جب محفل میلاد کی بات آئے تو یہ بدعت کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بغض ہے، حضور کی شان اور عظمت کی محفلوں سے ایک طرح سے شیطان نے بغض ڈال دیا۔
جہاں میلاد کی بات آئی، جہاں خیر کی بات آئی، مسلمانوں پہ بدعت کے فتوے لگا دیے۔ اور کسی کو یہ کہنا کہ آپ بدعت کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی گالی ہے، اس لیے کہ جو بدعت کرتا ہے وہ بدعتی ہوتا ہے، اور بدعتی کو حدیث پاک میں فرمایا گیا وہ جہنمی کتا ہے، تو یعنی گویا کہ مسلمانوں کو جہنمی کتا کہہ رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا بدعتی کی اللہ توبہ بھی قبول نہیں کرے گا، تو اتنی بڑی گالیاں دے رہے ہیں، پھر بتائیے اتحاد کیسے ہوگا؟ 15 شعبان المعظم کو بہت سے لوگ 15 شعبان المعظم کو نہیں مانتے، حالانکہ حدیثوں میں موجود ہے، اور جو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر چھپ کر کمرہ بند کر کے عبادت کریں تو جائز ہے، لیکن اگر آپ مسجد میں آ کر درس قرآن میں شریک ہوں، ذکر کی محفل ہو، دعا کی محفل ہو، تو یہ جناب بدعت ہو گیا۔ اب مجھے بتائیے کیا کسی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ 15 شعبان کو مسجد میں جا کر درس قرآن نہیں سننا، یا مسجد میں جا کر مل کر دعا نہیں مانگنا ہے کہیں؟ اب بتائیے یہ کام گناہ کا ہے کہ ثواب کا؟ تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو یہی اصول سکھایا۔ آپ نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے، آپ اگر اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں تو ہماری کتاب ہے، یعنی یہاں سے چھپی ہوئی کتاب ہے، مفتی غلام غوث بغدادی صاحب کی کتاب ہے، اس کا نام ہے معیار ہدایت، اس میں آپ پڑھیں، پوری تفصیل موجود ہے حوالوں کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی کام نہیں کیا تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ حضور نے منع کیا ہے کہ نہیں، اگر منع کیا ہے تو ہم وہ کام نہیں کریں گے، اور اگر منع نہیں کیا تو پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ کام کرنا ثواب ہے کہ گناہ ہے، اگر گناہ ہوگا تو نہیں کریں گے، اور اچھا کام ہوگا، دین کے فائدے کا کام ہوگا تو اس سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خیر یہ ایک طویل موضوع ہے، اگر آپ اس پہ مزید تفصیل جاننا چاہیں تو ہمارا یعنی یہاں سے آپ کتاب بھی حاصل کر سکتے ہیں، سی ڈی بھی حاصل کر سکتے ہیں، یوٹیوب پر بیان بھی سن سکتے ہیں، اس کا عنوان ہے بدعت کی حقیقت۔ اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے، لکھیں گے بدعت کی حقیقت، بدعت کی حقیقت، تو یہ انشاءاللہ بیان آ جائے گا۔ خیر اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے۔ واضح دلائل ہیں لیکن سمجھ میں اسے ہی آتا ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر حضرت زید بن ثابت نے پھر جمع کیا، جب حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر نے یہ دلیل دی کہ اگر رسول اللہ نے کوئی کام نہیں کیا لیکن منع نہیں کیا اور وہ کام خیر کا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، تو حضرت زید بن ثابت نے پھر مان لیا، اور پھر آپ نے قرآن پاک جمع کیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن پاک اصل حالت میں جمع کیا گیا۔ اصل حالت سے مراد یہ ہے کہ چھال پہ لکھا ہوا ہے، کھال پہ لکھا ہوا ہے، پتوں پہ لکھا ہوا ہے، اسی طرح لکڑی پہ لکھا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں جمع کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا پوری ترتیب کے ساتھ۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن پاک کو انہوں نے چمڑے پر لکھوایا، اور لکھوانے کے بعد جس طرح یہ قرآن پاک کتابی شکل میں ہے نا، اس طرح انہوں نے کتابی شکل میں بنایا، اور بنانے کے بعد آپ نے کیا کیا کہ ہر صوبے کے اندر اس کی ایک کاپی بھیج دی کہ اگر کسی کو شبہ پڑے کہ یہاں پر کیا پڑھنا ہے تو وہ اصل کاپی سے چیک کر لے۔ تو پھر عراق میں، شام میں، مصر میں، ہر صوبے کے اندر ایک ایک کاپی بھیجی گئی۔ اس زمانے میں پورا عراق ایک صوبہ تھا، پورا شام ایک صوبہ تھا۔ یہ جو اکثر آپ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بیان میں یہ جملہ سنتے ہیں کہ حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کا نظام قائم کیا اور پھر خلفائے راشدین نے اس نظام سے لوگوں کی جب مدد کی اور لوگوں کو بھیک نہیں دی، یہ نہیں کہ لمبی لمبی لائنیں بنا کر 5-5 کلو آٹے بانٹے، بلکہ آپ نے کیا کیا کہ لوگوں کو کاروبار پر کھڑا کیا،
تو اس سال انہوں نے کاروبار پہ لگایا، اگلے سال 2 سال کے بعد وہ خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہو گئے۔ تو یوں ہوتے 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 جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا، یعنی حضور کے وصال کو تقریباً 90 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ تو 90 سال میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا کہ 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی، اور وہاں کے گورنر نے لکھ کر بھیجا کہ یہاں پورے صوبے کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، ہر کوئی دینے والا ہے۔ ایسی ترقی ہو گئی۔ تو صوبے سے مراد ہی چھوٹا سا صوبہ نہیں ہے، صوبے سے مراد کیا ہے؟ عراق ہے، شام ہے، مصر ہے، اس طرح بڑے بڑے جو ملک ہیں اس زمانے میں صوبے تھے۔ تو یوں سمجھیے 8 ملکوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی کہ پورے ملک کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں۔ اب آپ بتائیے کہ یہ ساری برکتیں کیسے ملی؟ اسلامی نظام کی برکت سے۔ اور اس وقت جو ہمارے ملک میں نظام نافذ ہے یا پوری دنیا میں، یہ سودی نظام ہے۔ اس سودی نظام کی خرابی یہ ہے کہ غربت بڑھتی جائے گی، آپ کچھ بھی کر لیں، غریبوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نظام مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ اور زکوٰۃ جو ہے، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری بہت ساری تنظیمات جو ہیں زکوٰۃ جمع کرتی ہیں، بہت سارے ویلفیئر کے ادارے ہیں، بہت سارے مذہبی تنظیمات ہیں، بہت سارے فلاح و بہبود کے ادارے ہیں۔ اگر آپ ان اداروں اور تنظیموں اور تحریکوں اور ویلفیئر کی جو انجمنیں ہیں یا این جی اوز ہیں، ان کی زکوٰۃ اب ٹوٹل کریں تو پوری دنیا میں کھربوں ڈالر بنتی ہے۔ صرف پاکستان میں 2-3 اداروں کو جانتا ہوں، میں نے ان سے پوچھا جی آپ کی زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ تو ایک نے کہا جناب 50 ارب روپے پاکستانی صرف کراچی میں ایک ادارہ زکوٰۃ جمع کرتا ہے۔ کتنے ارب؟ 50 ارب۔ اور اس ادارے نے کہا تو ہم تو زکوٰۃ بانٹ کے تھک جاتے، پھر بھی بچ جاتی ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ نظام کہیں بھی نہیں ہے۔ یا تو زکوٰۃ جمع کر کے مسجدیں بنا رہے ہیں، یا مدرسے بنا رہے ہیں، یا ہاسپٹل بنا رہے ہیں، یا پل بنا رہے ہیں، یا روڈ بنا رہے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔ اربوں کھربوں ڈالر کی زکوٰۃ جو ہے اگر صحیح معنوں میں استعمال ہو نا، اب سوچیں نا، مجھے بتائیں کراچی میں 1 ارب جس کے پاس روپیہ ہے، یا مال تجارت سونا چاندی روپے پیسے ملا کر 1 ارب روپے بنتے ہیں، زکوٰۃ کتنی بنی؟ 2.5 کروڑ۔ تو مجھے بتائیے کراچی میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کی زکوٰۃ جو ہے وہ کروڑوں میں نکلتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جن کی زکوٰۃ لاکھوں میں نکلتی ہے؟ لیکن وہ جان چھڑانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کے کسی ادارے کو دے دیتے ہیں۔ ادارہ جو ہے شرعی ہیلا کر کے یا تو تعمیرات میں استعمال کر رہا ہے، یا جناب وہ چینل پہ استعمال ہو رہا ہے، یا کسی اور کام میں استعمال ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ کا جو اصل مصرف ہے وہ یہ ہے کہ آپ غریب کو زکوٰۃ دیں، اتنی مقدار میں دیں کہ وہ اپنا کاروبار کرنے میں خود کامیاب ہو جائے اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، آئندہ سال اسے زکوٰۃ مانگنے کی ضرورت نہ ہو۔ یا پھر زیادہ زیادہ کیا کریں گے ادارے والے؟ جناب وہ 5 کلو آٹا، 1 کلو دال، فلاں جناب 3000 کا پیکیج ہے، 4000 کا پیکیج ہے زکوٰۃ کا، جناب ہم جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیکیج بانٹ رہے ہیں۔ اب 3000 روپے کا راشن لے کر جناب 1000 آدمیوں میں بانٹ دیا۔ اب 1000 آدمیوں میں جو مستحق لوگ ہیں، مجھے بتائیے وہ لائن پہ لگے گا؟ سفید پوش آدمی لائن میں لگ سکتا ہے؟ مجھے بتائیے، وہ لائن پہ لگے گا نہیں۔ چلو کسی غریب مستحق کو مل بھی گیا، مجھے بتائیے یہ 3000 روپے کا راشن جو اسے رمضان میں ملا ہے کب تک چلے گا؟ اچھا اس کو بجلی کا بل بھی بھرنا ہے، اس کو مکان کا کرایہ بھی بھرنا ہے، اپنے بچوں کی فیس بھی بھرنی ہے، اگر کوئی گھر میں بیمار ہے تو اس کو علاج کے لیے پیسے بھی چاہیے۔ مجھے بتائیے وہ 3000 روپے راشن میں کیا کرے؟ اب وہ جس نے 3000 روپے کا راشن بانٹا نا، اس نے 10 کروڑ روپے راشن میں بانٹ دیے۔ اب 10 کروڑ روپے سے بہت سارے لوگوں کو راشن مل گیا، لیکن آپ مجھے بتائیے یہ سینکڑوں افراد راشن لینے کے بعد 15 دن کے بعد دوبارہ لائن میں لگے، تو کیسے غربت ختم ہوگی؟ تو اگر نظام ہمارے ہاں چلیں اسلامی نظام نہیں ہے
لیکن اگر لوگ زکوٰۃ کے نظام کو ہی سمجھ جائیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو روزگار دیں، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ غربت میں کمی آئے گی۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ امیری اور غریبی میں جب فرق بڑھ جائے گا، یعنی امیروں اور غریبوں میں ڈفرینس بڑھے گا، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، اور امیر کا حال یہ ہے کہ وہ برگر کے اندر بھی ہزاروں روپے خرچ کر دیتا۔ جب اتنا بڑا فرق ہوگا نا، پھر دہشت گردی بڑھے گی، پھر چوریاں بڑھیں گی، پھر ڈکیتیاں بڑھیں گی، پھر آپ کی زندگی محفوظ نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام معیشت دیا، وہ نظام معیشت یہ تھا کہ غریب اور امیروں کا فرق وہ کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ کم ہوتے ہوتے 90 سال میں کہاں پہنچے کہ 8 ملکوں میں آپ سوچیں لاکھوں لوگ ہوں گے، کوئی ایک بندہ بھی زکوٰۃ لینے کے قابل نہیں تھا، ہر کوئی زکوٰۃ دے رہا تھا، یعنی زکوٰۃ واپس آ گئی، کوئی لینے والا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نظام کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور دیکھیں، رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک جملے پر غور کیجئے گا، رمضان میں زکوٰۃ نکالیں تو 70 گنا زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر آپ کو رجب میں، شعبان میں یا محرم میں یا کسی بھی مہینے میں زکوٰۃ کا صحیح مستحق مل جاتا ہے، اس کو اگر آپ دے دیں تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ پورے سال آپ مستحق کو ڈھونڈیں، ایسے سفید پوش کہ اگر تھوڑی سی آپ مدد کر دیں تو یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، یہ کاروبار پہ لگا دیں۔ بعض ایسے تھے جو ریڑھی لگاتے تھے، 5-10 ہزار روپے کا مال تھا، کورونا کے اندر سب تباہ ہو گیا، اب وہ بیچارے زکوٰۃ کی لائن میں لگے ہیں۔ اگر کوئی 5-10 ہزار روپے دے کر دوبارہ ریڑھی پہ لگا دے تو یہ دوبارہ روزگار پہ لگ جائے گا۔ تو اس طریقے سے پورے سال آپ کو ڈھونڈنے، جس طرح زکوٰۃ ہماری بہت اہم عبادت ہے تو نکالنا اہم ہے، تو مستحق تک پہنچانا اس سے زیادہ اہم ہے۔ جتنے ضرورت مند آپ زیادہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہوں گے اور زیادہ آپ کے مال سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، اتنی ہی آپ کو برکت زیادہ ملے گی۔ بھائی دیکھیں نا، آپ ایک نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں امام جو ہے سنی صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں ہے، بھائی میری نماز اس کے پیچھے ہوگی کہ نہیں ہوگی، اتنی بڑی اہم عبادت ہے۔ اب آپ کو پتہ چلے امام جو ہے اس کی داڑھی چھوٹی ہے، یا فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، گناہوں میں پڑا، آپ نماز پڑھیں گے اس کے پیچھے؟ نہیں پڑھیں گے۔ یا آپ کو پتہ چلے بد عقیدہ، آپ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ نماز اہم عبادت ہے، اب اپنی عبادت کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو زکوٰۃ بھی اہم عبادت ہے، تو آپ اس کا طریقہ یہ کہ پورے سال غریبوں سے دوستی کریں، غریب رشتہ داروں کے قریب ہو جائیں۔ جب قریب ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کون سفید پوش ہے، کون ضرورت مند ہے، کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ جو ہے زکوٰۃ سے، مثلا آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے چند لاکھ روپے، آپ زکوٰۃ سے 5 آدمیوں کو کاروبار پہ لگا دیں، یہ بہتر ہے کہ 500 آدمیوں کو آپ آٹا بانٹیں۔ بتائیے، 5 آدمیوں کو کاروبار پہ لگانا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ 5 آدمی انشاءاللہ تعالی کچھ عرصے کے بعد یہ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے، تو جب تک یہ زکوٰۃ دیں گے، غریبوں کی خدمت کریں گے، آپ کے لیے ثواب جاری ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو سمجھ عطا فرمائے کہ زکوٰۃ نکالنا بھی اہم ہے اور مستحق تک پہنچانا بھی بہت اہم ہے۔ جب تک مسلمانوں میں یہ شعور تھا، غربت میں کمی ہوتی رہی۔ جب سے لوگوں نے زکوٰۃ کو بوجھ سمجھ لیا، یار میں کیا کروں گا، کیسے دوں، چلو جا کر یہ 25 لاکھ روپے کسی ادارے کو دے دو، وہ جانے سے کام جانے، پھر وہ ادارے والا صحیح کرے تو نصیب، اگر غلط کرے تو نصیب ہمارے۔ بھئی جب اتنا بڑا کام ہوتا ہے، اتنے بڑے لیول پر اربوں روپے کی زکوٰۃ تقسیم ہوتی ہے، تو تقسیم کرنا آسان کام تو نہیں ہے، مستحق ڈھونڈنا بھی آسان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ خیر، بات بہت دور نکل گئی۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ سورہ فجر جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس کا نمبر جو ہے نزول کے اعتبار سے یہ 10 نمبر ہے۔ تو 10 کے معنی یہ ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ ابتدائی دور میں صورت نازل ہوئی۔
اب جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو یہ سمجھیں جو ابتدائی دور کی صورتیں ہوتی ہیں نا، ان میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر زیادہ ہوتا ہے اور بتوں کی مذمت ہوتی ہے، مشرکین کا رد ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر ہوتا ہے، اور قیامت اور آخرت کا ذکر ہوتا ہے، جہنم اور جنت کا ذکر ہوتا ہے۔ اور جو صورتیں بعد میں نازل ہوئیں، مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اس میں آپ دیکھیں ریاست مدینہ کا ذکر ہے، نظام مصطفیٰ کا ذکر ہے، نظام اسلام کا ذکر ہے۔ تو مدنی صورتوں کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، حکومت کیسے کرنی ہے، لوگوں کے نظام کو کیسے چلانا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کروں، میں آج ایک کلپ سن رہا تھا امیر المجاہدین کی۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزر ہوا تو کسی نے کہا محمد جو ہے، یعنی کسی لڑکے کا نام تھا محمد یا احمد، کہا یہ یوں کرتا ہے۔ تو آپ نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا یا تو اپنے کام سیدھے کر یا نام بدل دے دوں۔ کیا فرمایا؟ یا تو اپنے کام سیدھے کر یا پھر نام بدل دے، کیونکہ تیرا نام محمد ہے۔ اب کوئی لفظ محمد کہہ کر تیری برائی کرے تو یہ ہم سے برداشت سے باہر ہے، تو یا تو تو سیدھا ہو جا، گناہ چھوڑ دے، ورنہ تو اپنا نام بدل دے۔ تو استاد صاحب نے فرمایا کہ یا تو ریاست مدینہ کا نام لینا ہماری حکومت چھوڑ دے، اور اگر ریاست مدینہ کا نام لیا ہے تو بدنام نہ کرے، بے ادبی نہ کرے۔ ریاست مدینہ کا نام لے کر یہود و نصارہ کے لیے کام کرنا اور سود کو عام کرنا اور ناچ گانوں بے حیائی کو عام کرنا اور گناہوں کو عام کرنا اور ریاست مدینہ کا نام لے کر جہاد سے پیچھے بھاگنا اور فرانس کو جواب ہی نہ دینا، اتنی بزدلی تو پھر ریاست مدینہ کا نام لینا ہی چھوڑ دو، کیونکہ یہ اتنا مقدس نام ہے۔ پھر نام آپ یعنی اگر لیتے ہیں تو اس کے تقاضے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والفجر، اس صبح کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ اب یہاں مفسرین نے فرمایا کہ صبح کی قسم سے مراد کون سی صبح ہے؟ تو فرمایا یکم محرم کی صبح مراد ہے، جس سے سال شروع ہوتا ہے۔ اسلامی سال یکم محرم سے شروع ہوتا ہے۔ انگریزی سال یا شمسی سال تو سب کو معلوم ہوتا ہے، لیکن اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے جو شعار ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ تو یکم محرم سے اسلامی جو سال شروع ہوتا ہے، تو فرمایا یہاں صبح کی قسم سے مراد یکم محرم کی صبح ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی پہلی صبح ہے۔ ابھی شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک، رمضان المبارک کے بعد شوال، شوال کے بعد ذی قعدہ، اور ذی قعدہ کے بعد ذی الحجہ جو حج کا مہینہ ہے۔ تو حج کا مہینہ جو ہے اس کی جو ابتدائی 10 راتیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ اس کی جو ابتدائی 10 راتیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ تو یہاں والفجر سے مراد یکم ذی الحجہ کی پہلی صبح ہے، یعنی یکم ذی الحجہ کی صبح مراد ہے۔ خیر بات نکلی حج کے مہینے کی، تو آج میں یہی سوچ رہا تھا کیا رونقیں تھیں مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، کہ پورا مسجد حرام شریف نیچے اوپر بھری ہوتی تھی اور طواف کرنے والوں کا ہجوم ہوتا تھا، حجر اسود کا بوسہ لینے والوں کا ہجوم ہوتا، لوگ مستجاب سے لپٹے ہوتے، ملتزم سے لپٹے ہوتے، خانہ کعبہ کے دروازے سے لپٹ کے رو رہے ہوتے، حتیم کعبہ، حتیم شریف یہ بھری ہوئی ہوتی۔
لوگ مقام ابراہیم کا دیدار کر رہے ہوتے، صفا مروہ، ماشاء اللہ کیا رونقیں، کیا مدینہ منورہ میں رونقیں تھیں۔ پچھلے سال بھی یہ رونقیں ختم ہو گئی ہیں، اس سال بھی ان کے جو ارادے ہیں وہ ویسے ہی ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا نہ جانے یہ رونقیں پھر کب بحال ہوں گے۔ جب ہم حج پہ جاتے ہیں نا، حج پہ یا عمرے پر، تو آپ حج کی اور عمرے کی کتابوں کو چیک کیجئے گا۔ اس میں جب مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں یا مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو وہاں ایک دعا مانگنا سنت ہے۔ اس دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ یا اللہ ان رونقوں میں مزید اضافہ فرما۔ تو دعا کریں اللہ پھر یہ رونقیں نصیب فرمائے، پھر یہ بہاریں نصیب فرمائے۔ ہمارے خاندان میں ایک بزرگ ہیں، اللہ ان کو صحت، تندرستی، عافیت، دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ چلنے میں بھی تکلیف ہے، کمزور بھی ہیں، تو وہ ایک دفعہ طواف کر رہے تھے، بڑی تکلیف ہو رہی تھی، بڑے دھکے لگ رہے تھے، اور جب میں ساتھ تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ حاجی صاحب تو سوچ رہے ہوں گے یار مطاف خالی ہوتا تو سکون سے میں طواف کر لیتا، اتنا رش ہے، کمزور آدمی، یعنی ایسے تھے کہ ذرا سے دھکا لگے تو گر جائیں۔ تو ابھی میں سوچ ہی رہا تھا تو انہوں نے مجھے کیا کہا، یعنی میں نے ابھی سوال نہیں کیا، خود ہی کہنے لگے مجھ سے، کہنے لگے جب خانہ کعبہ خالی ہوتا ہے نا، رش نہیں ہوتا تو میرا دل بیٹھ جاتا ہے، اور جب جتنا رش زیادہ ہوتا ہے میں رونق دیکھ کے خوش ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھیں اللہ والوں کی سوچ کیسی پیاری ہے، یعنی اس رونق سے خوش ہو رہے ہیں حالانکہ تکلیف ہو رہی ہے، لیکن تو میں نے کہا آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ کہنے لگے تکلیف ہو رہی ہے لیکن ہمیں خانہ کعبہ سے محبت ہے۔ جب مسجد الحرام شریف اتنی آباد ہوتی ہے، اتنی رونق ہوتی ہے تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ رونق پھر نصیب فرمائے۔ تو دو قول ہو گئے، ایک قول یہ ہے کہ والفجر سے مراد محرم کی پہلی تاریخ کی صبح، دوسرا قول ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کی صبح، تیسرا قول ہے 10 ذی الحجہ کی صبح جو بقرعید کی صبح ہے، عید الاضحیٰ کی صبح ہے۔ یہ بڑی اہم صبح ہے، اللہ اکبر۔ یہ صبح تو جس نے حج کیا ہے اسے یاد آ جائے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، اللہ اکبر۔ دیکھیں جب آپ میدان عرفات جاتے ہیں تو حاجی کے حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب حاجی میدان عرفات سے مزدلفہ جاتا ہے اور رات گزارتا ہے، اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے مزدلفہ میں تو مزدلفہ کا جو وقوف واجب ہے وہ صبح کا ہے، 1 سیکنڈ کا وقوف واجب ہے۔ جس حاجی نے مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھی اس کا وقوف ہو گیا، کیونکہ وقوف تو 1 سیکنڈ کا واجب ہے۔ تو جیسے ہی مزدلفہ میں وہ فجر کا وقت پاتا ہے اس کے حقوق العباد معاف ہو جاتے ہیں، اور اس وقت حاجی جو ہے گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے شیر خوار بچہ پاک ہوتا ہے، جیسے ابھی وہ دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ تو 10 ذی الحجہ کی صبح حاجی مزدلفہ میں پاتا ہے اور گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، تو یہ صبح بڑی یادگار اور تاریخی ہوتی ہے، اور پھر ایسی روحانیت ملتی ہے۔ جب گناہوں سے پاک ہو گیا تو اتنا سکون، کیونکہ سارا بوجھ کس کا ہے؟ گناہوں کا بوجھ، اتنا سکون، اتنا چین۔ جس نے حج کیا ہے اگر اس کے تصور میں یہ صبح آ جائے تو پھر انسان کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ صبح ہم سب کو میدان مزدلفہ میں نصیب فرمائے۔ یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں، یہ کیا پابندیاں لگا سکتے ہیں، میرا رب چاہے تو ابھی بلاوا آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ جو کچھ بھی ہوا یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ نہ جانے کون سی ادا ناپسند ہوئی، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی غلطی ہوئی، ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر رب چاہے تو یہ سارے بند دروازے 1 سیکنڈ میں کھل جائیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔
بعض مفسرین نے فرمایا والفجر، صبح کی قسم سے مراد روزانہ کی صبح ہے. سبحان اللہ. یعنی روزانہ صبح کو جب وقت ہے وہ بڑا بابرکت وقت ہے. یہ وقت اتنا بابرکت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. تو آپ فجر کی نماز پڑھ کر صبح صبح جس کام پہ جائیں گے نا اس میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا کہ وہ بہت غریب تھے، تو انہوں نے حضور کے فرمان کے مطابق یہ کیا کہ جو بھی سودا کرتے فجر کی نماز کے بعد کرتے. ہوتا ہے نا، تو کہتے جی ٹھیک ہے فجر کی نماز کے بعد بات کریں گے. جو بھی قافلہ روانہ کرتے، تجارتی قافلہ، تو فجر کے بعد روانہ کرتے. تو وہ اپنے تمام ساتھیوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو گئے، اس لیے کہ حضور نے صبح میں اپنی امت کے لیے صبح کے لیے برکت کی دعا کی. اچھا یہ چیز کافروں نے ہم سے لے لی. اب دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، یہاں تک کہ سری لنکا اتنا چھوٹا سا ملک ہے، اب وہاں چلے جائیں. میں نے آپ کو سنایا تھا کہ میں سری لنکا ایک دفعہ گیا ہوں، 3 دن کے لیے گیا. تو ہم وہاں پر ایک بزرگ ہیں شیخ اشرف، ان کے مزار پہ حاضری کے لیے گئے. وہ ساحل سمندر پر تھا. وہاں سے واپسی ہوئی تو کولمبو سے وہ کافی دور تھا، میرے خیال سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہوگی. جب ہم واپس آ رہے تھے تو رات کے 4 بجے تھے. تو میں حیران ہو گیا کہ 4 بجے اسکول کے بچے روڈ پہ کھڑے ہیں، مزدور روڈ پہ کھڑے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بات یہ ہے کہ 5 بجے ہمارے یہاں پورا کاروبار کھل جاتا ہے صبح صبح. تو یہ 4 بجے جو ہے نا اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ شہر سے دور ہیں، تو گاڑیاں جو ہے مطلب ان کو لے جائیں گی، تو ان کو جو ہے نا کاروباری مراکز پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگے گا، اس لیے 4 بجے سے کھڑے ہیں. 5 بجے 5:30 بجے آپ کولمبو جائیں تو آپ کو ٹریفک کا رش ملے گا. اور شام 5 بجے ساری دکانیں بند. ہر دنیا بھر کا یہی نظام ہے. تو یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ فجر کی نماز کے بعد کاروبار آپ کھول دیں، اور اب مغرب سے پہلے بند کر دیں. لیکن افسوس ہم مسلمان ان برکتوں سے محروم ہو گئے. تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے وقت کو فرمایا اس میں اللہ نے برکت رکھی. اللہ تعالی ہم سب کو اس نظام پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. تو ارشاد فرمایا کہ ہر دن کی صبح مراد ہے، ہر دن کی صبح مراد ہے، کیونکہ وہ رات کے گزرنے اور روشنی کے ظاہر ہونے اور تمام جانداروں کے طلب رزق کے لیے منتشر ہونے کا وقت ہے. یعنی رات ختم ہو جاتی ہے، صبح آ جاتی ہے، روشنی ظاہر ہو جاتی ہے، اور تمام جاندار، پرندے، جانور، کیڑے مکوڑے سب اپنی روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں. اور یہ مردوں کے قبروں سے اٹھنے کے وقت کے ساتھ مشابہت اور مناسبت رکھتا ہے. یعنی جس طرح قبروں سے مردے نکلیں گے، ایسے ہی جیسے صبح ہوتی ہے تو ساری دنیا جاگ جاتی ہے. تو یہ اس وقت کو یاد دلاتا ہے. کون سا وقت؟ قیامت کا دن، کہ جب اللہ تعالیٰ سارے مردوں کو زندہ فرمائے گا. کیونکہ نیند بھی تو ایک طرح سے موت ہے نا. رات کو سب سوئے ہوتے ہیں، جیسے ہی صبح ہوتی ہے سب جاگ جاتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا وَالشَّفْعِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ فرمایا مراد ان سے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ زمانہ اعمال حج میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے. کہیے سبحان اللہ. یعنی ذی الحجہ کے ویسے تو حاجی جو ہیں ذی قعدہ کے مہینے سے جانا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ذی الحجہ کا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے
تو حاجیوں کے ریلے ہوتے ہیں مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، اور پھر وہ حج کی تیاریوں میں ہوتے ہیں، احرام باندھے جاتے ہیں، پھر 8 ذی الحجہ کو مینا جانا ہے، پھر مینا سے عرفات جانا ہے، عرفات سے مزدلفہ جانا ہے، پھر مینا آنا ہے، پھر کنکریاں مارنی ہیں، پھر قربانی کرنی ہے، پھر حلق کرانا ہے، پھر احرام سے فارغ ہونا ہے۔ تو یہ جو ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں یہ بڑی افضل راتیں ہیں۔ اچھا، پھر دوسرا یہ کہ جب دنیا کے کسی خطے میں لاکھوں لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو پوری دنیا کو برکتیں ملتی ہیں۔ تو ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں 25 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ حجاج جمع ہو جاتے ہیں، اور سب کس میں لگے ہیں؟ اللہ کی عبادت میں۔ تو جب 40 لاکھ افراد مل کر اللہ کی عبادت کریں گے تو اس کی برکتوں سے پوری زمین کو فیض ملے گا۔ افسوس آپ دیکھیں پچھلے سال کس طرح انہوں نے حج پہ پابندی لگائی، اس سال بھی ان کا ایسا ہی ارادہ ہے، تو ان برکتوں سے پوری زمین جو ہے محروم ہو گئی۔ حدیث شریف میں ان 10 راتوں کی اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی بہت فضیلتیں وارد ہوئیں۔ یہ بھی مروی ہے کہ 10 راتوں سے مراد رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں، کہ رمضان المبارک یوں تو بڑا افضل مہینہ ہے لیکن آخری 10 راتیں اس میں سب سے افضل ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا اور شب قدر پانے کے لیے ہمیں کوشش کرنے کا حکم دیا۔ اب اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ شب قدر جو ہے 21ویں رات ہوگی یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اور بعض نے یہ بھی لکھا کہ ان 10 راتوں میں سے کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے، یعنی 21ویں کو بھی شب قدر سمجھو، 22ویں کو بھی سمجھو۔ تو اسی لیے اعتکاف پہ زور دیا گیا، اور پھر لوگ پہلے جو اعتکاف کرتے تھے اللہ کرے وہ اعتکاف کا نظام پھر قائم ہو، کہ پہلے اعتکاف کرتے تھے نا تو کوئی گناہگار آدمی بھی اعتکاف میں داخل ہوتا، جب چاند رات کو نکلتا تو چہرہ نور سے چمک رہا ہوتا تھا، کیونکہ اس نے 10 دن 10 رات بیٹھ کر ایک کونے میں بیٹھ کر یا تو دینی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت یا ذکر یا اذکار اور وظائف اور یہ پڑھ کے نکلا ہوتا۔ اب ہمارے یہاں پر ایسا ہو گیا کہ اعتکاف میں اتنا مسجدوں میں رش ہوتا ہے، پھر کھانا پینا شور شرابہ بے حرمتی، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اعتکاف نہیں ہو رہا، یہ پکنک منانے کے لیے آئیں۔ اچھا، ان نوجوانوں کو سمجھائیں کہ مسجد ادب کریں، مانتے نہیں ہیں بلکہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو بھئی آپ بتائیں نا، گھر کے ماحول میں اور مسجد کے ماحول میں اگر فرق نہ ہو تو پھر برکتیں کہاں سے ملیں گی؟ تو جناب ڈشیں منگائی جا رہی ہیں، باہر سے کھانے آ رہے ہیں اور سارے مل کر گپے مار رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور جناب شور شرابہ، تو اس طرح مسجد کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے اور اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اب یہ ایک جو ہے نا طویل موضوع ہے، مختصراً میں عرض کر دوں، بات چلی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کیوں کیا؟ سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کیا غار حرا کی راتوں اور تنہائی کی یاد میں۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور غار حرا میں تنہا بیٹھتے تھے، تو وہ تنہائی کی لذتیں دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے اعتکاف کیا، ان کی یادوں کو قائم رکھنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ حجرے میں بیٹھتے، اعتکاف میں آتے، نماز کے تشریف لاتے، وعظ فرماتے، لوگوں سے ملاقات فرماتے، دین کی تبلیغ فرماتے، پھر آپ حجرے میں تشریف لے جاتے۔ یہاں تک کہ 1 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا، تو پھر آپ نے اگلے سال اس کی قضا کی، پھر اگلے سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا، رمضان کی 11ویں شب سے لے کر آخر تک آپ نے اعتکاف کی۔
تو جس سال آپ نے اعتکاف نہ کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ بنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمہ لگایا اعتکاف کا، حجرہ بنایا، تو ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئیں اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ اجازت دے دیں کہ میں آپ کے برابر میں اعتکاف کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، تو انہوں نے حضور کے حجرے کے برابر میں اپنا حجرہ یا خیمہ بنا لیا. یہ بات جب دیگر ازواج مطہرات کو پتہ چلی تو وہ تو نیکی میں آگے بڑھنے والی تھی ہماری مائیں، تو سب نے حجرہ لگا دیا. تو اب کیا ہوا؟ حضور کے حجرے کے ساتھ 9 حجرے بن گئے. کتنے حجرے؟ 9 حجرے. اب مسجد نبوی شریف کے باہر بھی 9 حجرے تھے اور مسجد نبوی شریف کے اندر آ گئے 9 حجرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال میں اعتکاف نہیں کروں گا. تو یہ سارے خیمے آپ نے اٹھا دیے. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بعض محدثین نے وجہ یہ بیان کی کہ حضور نے یہ خیال فرمایا کہ میرا اعتکاف میں غار حرا کی تنہائی کی یادوں کو یاد کرنا ہے. تو 9 حجرے باہر تھے، اب 9 حجرے اندر آ گئے، تو یہ تو گھر جیسا ماحول بن گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف نہیں فرمایا. تو اعتکاف میں گھر جیسا ماحول نہیں ہونا چاہیے، اور اعتکاف میں کھانا کم سے کم ہو، خوب عبادات ہوں، تاکہ جب بندہ اعتکاف میں چاند رات نہیں. پہلے تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم لوگ جو ہے نا، پتہ نہیں کتنی عمر تھی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ہم سمجھے پرائمری میں ہی تھے. تو ہم گئے مسجد میں عید کے دن. تو ہم نے کہا کہ بھئی اعتکاف کس نے کیا ہے؟ تو اس زمانے میں 1 یا 2 افراد اعتکاف کرتے تھے مسجد میں. تو ہمارے دوستوں نے کہا بھئی سب کے چہرے دیکھو. تو ایک بابا جی نے بڑے نورانی چہرہ نظر آیا. تو ہم نے مسجد انتظامیہ سے پوچھا، انہوں نے کہا مطلب انہوں نے اعتکاف کیا. یعنی بچے ہو کر بھی ہم نے چہروں کو پہچان لیا کہ بھئی یہ اعتکاف سے نکلے، کتنا نور ہے ان کے چہرے پہ. تو اللہ تعالیٰ وہ اعتکاف کی بہاریں اب امت کو پھر نصیب فرمائے. یہ اچھا ہے کہ پہلے زمانے میں جوان نہیں آتے تھے، اب جوان آتے ہیں، ماشاءاللہ اعتکاف کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن چاہیے کہ مسجد انتظامیہ لوگوں کو ذہن دے کہ اعتکاف کا مقصد یہ ہے. آپ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے سوچ لیں، اگر آپ کو مسجد کی بے حرمتی کرنی ہے تو مت بیٹھیں، کیوں گناہ گار ہو رہے ہیں. اور اگر آپ کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو جو اصول ہیں اس کے مطابق اعتکاف کریں. تو فرمایا کہ رمضان المبارک کی جو 10 راتیں ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا وہ مراد ہیں آخری 10 راتیں جو بہت افضل ہیں. اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی بہاریں خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے اور ہمیں یادگار رمضان نصیب فرمائے. آگے فرمایا کہ بعض نے فرمایا کہ محرم کا جو پہلا عشرہ ہے، یعنی محرم کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ محرم کی 10 راتیں بھی بڑی اہم ہیں، رمضان کی آخری 10 راتیں بھی اہم ہیں، اور ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں بھی اہم ہیں. اسی طرح محرم کی پہلی صبح بھی بڑی اہم ہے، اور ذی الحجہ کی پہلی صبح یہ بھی اہم ہے، اور 10 ذی الحجہ کی صبح بھی بڑی اہم ہے. اللہ ان راتوں صبح کی ہمیں قدر نصیب فرمائے. اور اسی طرح روزانہ جو صبح ہے وہ بڑی اہم ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، عجیب و غریب نظام ہے ہمارا. اب یہ آپ عذر کہہ لیں یا ہیلا بہانہ کہہ لیں، رات کو نیند نہیں آتی، کیا کریں، صبح آفس جانا ہے تو فجر کے بعد تھوڑا سونا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کرے یہ سارا نظام ہمارا چینج ہو جائے اور ہم ایسے بن جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، سنتیں ہیں، اس کے مطابق اگر میں اور آپ زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گئے تو ہماری ساری پریشانیاں اور بیماریاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. آگے ارشاد فرمایا والشفع والوتر، اور جفت کی قسم اور طاق کی قسم. جفت کا مطلب ہوتا ہے وہ عدد جو 2 سے تقسیم ہو جائے، جیسے 2، 4، 6،
8 10 یہ جو عدد ہے اسے جفت کہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس مثلا 8 جو ہیں افراد ہوں تو آپ 2 افراد الگ الگ کر کے ان کے جوڑے بنا سکتے ہیں۔ مطلب 8 چیزیں ہیں تو آپ 2 کے جوڑے بنا سکتے ہیں، لیکن 9 چیزیں ہیں تو آپ اگر جوڑے بنائیں گے تو 4 جوڑے بنیں گے، ایک پیس جو ہے خالی رہ جائے گا، اس کا جوڑا نہیں بنے گا۔ تو جس کا جوڑا نہ بن سکے اسے طاق کہتے ہیں، یعنی 1 3 5 7۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طاق عدد بہت پسند ہے، تو آپ کوئی بھی چیز پڑھتے یا آپ نصیحت فرماتے تو طاق عدد میں، یعنی اگر درود پاک پڑھنا ہے تو 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور 7 کا عدد حضور کو بہت محبوب ہے، زمینیں 7 ہیں، آسمان 7 ہیں، تو حضور کو یہ بہت محبوب ہے۔ تو آپ جب کھجور تناول فرماتے تو 7 کھجوریں تناول فرماتے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی مکہ شریف میں، وہ لوگوں کو کھجوریں بانٹا کرتے تھے، تو میں حاضر ہوا تو مجھے 7 کھجوریں دیں اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 کا عدد بہت پسند ہے، اس لیے میں آپ کو 7 کھجوریں دوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں میں 2 کھجوروں کے متعلق فرمایا کہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ ایک کھجور جو ہے کافی مہنگی ہے، جسے ہم عجوا کہتے ہیں، عجوا کھجور پاکستان میں ملتی ہے لیکن مہنگی ہے، اور دوسری کھجور جو ہے سستی ہے، اس کا نام ہے برنی، با را نون یا برنی۔ یہ وہ کھجور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو مجھے مدینہ شریف میں ایک بزرگ فرمانے لگے کہ اگر برنی کھجور کے بارے میں جو حدیثیں مشہور ہیں، حدیث کی کتابوں میں تو ہیں لیکن لوگوں میں مشہور نہیں ہے، اگر لوگوں میں مشہور ہو جائیں تو یہ سونے کے بھاؤ سے ملے، اور جس مریض کو کھلائیں اس میں شفا ہے۔ تو ہم مدینہ شریف میں جب گئے تو برنی کھجور ہم نے دیکھی 10 ریال 15 ریال کی، اور عجوا کھجور 100 ریال 150 ریال 50 ریال، تو برنی کھجور جو ہے سستی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کھجور سے اتنی محبت فرماتے کہ آپ اپنے گھر میں بھی اس کو استعمال فرماتے، اور حضور کے حجرے مبارک کے آس پاس جو درخت لگے تھے وہ بھی برنی کھجور کے لگے تھے۔ تو برنی کھجور کہیں کی بھی ہو بہت اچھی ہے، لیکن اگر مدینہ منورہ کی عجوا کھجور ہو یا جو برنی کھجور مدینہ منورہ ہو کی ہو تو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجوا کھجور کے متعلق فرمایا کہ 7 کھجوریں کوئی کھا لے تو پورا دن نہ زہر اس پر اثر کرے گا اور نہ ہی جادو اثر کرے گا، اور حضور کا فرمان ہے، سچا فرمان ہے۔ تو اگر روزانہ ہی 7 کوئی خوش نصیب اگر کھا لے، اس کو موقع ملے، یا جو ہمارے آبا مدینہ شریف میں رہتے ہیں وہ تو اس پہ عمل کر سکتے ہیں، روزانہ 7 یعنی کھجوریں عجوا کھا لیں تو انشاءاللہ زہر سے بھی محفوظ رہیں گے اور جادو سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ جفت اور طاق کی قسم، تو فرمایا یہاں ہر چیز مراد ہے کہ چیزیں یا تو طاق میں ہوتی ہیں یا جفت میں ہوتی ہیں، یعنی چیزیں یا تو 2 ہوں گی یا 3 ہوں گی یا 1 ہوں گی۔ تو جفت اور طاق کی قسم یعنی کائنات کی ہر چیز کی قسم۔ بعد نے فرمایا کہ ان راتوں کے یعنی راتوں کی قسم، کیونکہ بعض راتیں طاق ہوتی ہیں بعض جفت ہوتی ہیں، جیسے 21ویں شب 23ویں شب یہ کیا ہے؟ طاق ہے۔ 22ویں شب 24ویں شب یہ کیا ہے؟ بعد نے کہا اس سے مراد نماز ہے کہ ہم فجر میں 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں لیکن مغرب میں کتنے فرض پڑھتے ہیں؟ 3۔ تو دیکھیں فجر میں جفت ہے اور مغرب میں طاق ہے، یعنی اس سے مراد ساری نمازوں کی قسم ہے۔ اچھا یہ بھی کہا گیا کہ جفت سے مراد مخلوق ہے اور طاق سے مراد اللہ تعالی ہے،
یعنی جف سے مراد ہے ساری مخلوق، اور طاق سے مراد ہے واحد وحدہ لا شریک۔ اس طرح مختلف اقوال ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ رات چل دے یعنی گزر جائے۔ یہ پانچویں قسم ہے۔ اس سے مراد عام رات ہے۔ اس سے پہلے 10 خاص راتوں کی قسم ذکر فرمائی گئی، یعنی پہلے فرمایا گیا 10 راتوں کی قسم، اور آگے جو ہے ساری راتوں کی قسم کو یاد فرمایا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد خاص رات ہے جو مزدلفہ کی رات ہے، جو ابھی ذکر ہوا کہ حاجی مزدلفہ میں پہنچتا ہے عرفات کے میدان سے ہو کر، جہاں حقوق اللہ اسے معاف ہو چکے ہوتے ہیں، اور مزدلفہ میں وہ بغیر خیمے کے، سردی ہو گرمی ہو بارش ہو، بغیر خیموں کے وہ میدان میں گزارتے ہیں۔ اس رات مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھی جاتی ہے۔ عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں کنکریاں جمع کی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور فرمایا یہ رات حاجیوں کے لیے شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس رات سے مراد شب قدر ہے کہ جس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، جو کثرت ثواب کے ساتھ مخصوص ہے۔ بعد نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہر رات میں عبادت کی، اس نے شب قدر کو پا لیا۔ اللہ ہم سب کو شب قدر نصیب فرما۔ آگے ارشاد فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیوں اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی؟ یعنی مراد یہ ہے، یعنی یہ امور ارباب عقل کے نزدیک ایسی عظمت رکھتے ہیں کہ خبروں کو ان کے ساتھ موقت کرنا شایان ہے، کیونکہ یہ ایسے عجائب و دلائل پر مشتمل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اور جواب قسم یہ ہے کہ کافر ضرور عذاب کیے جائیں گے۔ اس جواب پر اگلی آیتیں دلالت کرتی ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ صبح کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم، اور رات کی قسم جب وہ گزر جائے، اس میں ساری کائنات کی قسم آ گئی۔ تو ان قسموں سے سننے والے پر، عقل مند پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ آگے جو بات فرمائی جا رہی ہے بڑی اہم بات ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ کافروں پر عذاب ضرور ہوگا۔ اور ساری مخلوق اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی شان کو بیان کرتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہ دیکھا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ ارم ذات العماد، وہ ارم حد سے زیادہ طول والے تھے، بڑے لمبے لمبے قد تھے ان کے، کھجور کے تنوں جیسے یا اس سے بھی اونچے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ پوری دنیا میں سب سے طاقتور قوم تھی، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو آندھی چلی، اور آندھی نے ان لوگوں کو اوپر اٹھایا، بلندی پہ لے گئی اور پھر زمین پہ پٹخ دیا۔ اس طرح یہ سارے ہلاک ہوئے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود جنہوں نے وادی میں جیسے سمجھیں پتھر کی چٹانیں انہوں نے کاٹیں۔ قوم سمود انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے، قوم سمود نے، اور ایسے مضبوط گھر، زلزلہ پروف گھر، نہ زلزلہ آ سکے، نہ سیلاب آ سکے، نہ طوفان آ سکے، نہ بارش نقصان دے سکے، مگر یہ کیسے ہلاک ہوئے؟ ایک زوردار آواز ہوئی اور ان کو سب کو ہارٹ فیل ہو گیا، سب ہلاک ہو گئے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، یہ تو خیر
قرآن کا فرمان ہے اور قرآن کا فرمان سچ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو قرآن کو نہیں مانتے، انہیں سوچنا چاہیے کس بات پر غرور کرتے ہیں۔ وہ وائرس جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، 10 کروڑ وائرس جمع کریں تو وہ آدھی چمچ نہیں بنتے، اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ کس بات پر غرور ہے؟ وہ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے کیلوں والا تھا، سخت سزائیں دیتا۔ اللہ اکبر! وہ جسے سزا دیتا اس کے سیدھے ہاتھ کو بازو سے کاٹ دیتا، اس کے الٹے پاؤں کو ران سے کاٹ دیتا، پھر جسم کو کھجور کے تنے پر لٹکا دیتا اور کیلے اس کے جسم میں گاڑ دیتا۔ خون بہتا رہتا، وہ تڑپتا رہتا اور مر جاتا۔ اتنا مغرور فرعون کیا اللہ کے عذاب سے بچ سکا؟ ہے نا، نہیں بچ سکا۔ تو یہ آج کے کافر اتنے کمزور کیا اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے؟ الذین طغوا فی البلاد، الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، پوری دنیا میں ان کی سرکشی پھیل گئی۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا پوری قوت سے مارا۔ ہم بالکل بے بس ہیں، بے کس ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم رب کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، آئیے توبہ کر لیں۔ کس بات پر ہمیں غرور ہے؟ صحت پر، دولت پر، عہدوں پر؟ اللہ چاہے تو 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں سب ہلاک ہو جائے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں، کوئی چھپ نہیں سکتا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، لیکن ان آدمی اذا مبتلاہ ربہ، تو جب اسے اس کا رب آزماتا ہے۔ آزمائش سے یہاں مراد یہ ہے، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی۔ آزمائش سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے دولت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، مقام مرتبہ دیتا ہے۔ مثلا اس وقت جو دنیا میں صدر ہے، وزیر اعظم ہے، چودھری ہیں، نواب ہیں، جس کو جو مقام ملا، کوئی بھی اس مقام کا مستحق نہیں تھا، نہ یعنی سمجھے اللہ پہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے کسی کو اعلیٰ مقام دیا، کسی کو اعلیٰ دولت دی، تو یہ امتحان ہے۔ اگر ملک کا وزیر اعظم آپ سمجھے وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں تو میرا کوئی کمال ہے وزیر اعظم بننے میں، نہیں، اللہ نے آزمایا ہے۔ اب اگر یہ عوام پہ رحم کرتا ہے، شریعت پر چلتا ہے تو کامیاب ہے، ورنہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے وزیر اعظم کا عہدہ ملا، تو نے کیوں اسلام کو نافذ نہیں کیا؟ تو نے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیوں نہیں کیا؟ اذا مبتلاہ ربہ، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، دولت، شہرت، مال، عزت دیتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اس کو عزت دیتا ہے اور نعمت دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب رب آزماتا ہے، کاروباری طور پر پریشانی آتی ہے یا اور کسی وجہ سے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، تو چاہیے کہ صبر کرے، شکر کرے۔
فیقول ربی اہانن، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وجہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور رجوع لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور نوازے گا۔ کلا بل، یوں نہیں بلکہ لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ تمہاری دنیا میں ذلت کا ایک سبب یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور جائیداد کا مال ہپ ہپ تم کھا جاتے ہو، یعنی لوگوں کو جائیداد میں حق نہیں دیتے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور دنیا کی مال کی بہت زیادہ محبت رکھتے ہو، اس محبت کی وجہ سے فرائض میں، واجبات میں، سنت مؤکدہ میں کوتاہی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتے۔ کلا، ہاں ہاں، اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے صف بنا لیں گے، قطار قطار وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم لائی جائے گی۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اس دن آدمی سوچے گا، افسوس ہوگا، ندامت ہوگی، لیکن پھر افسوس کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں ہوگا۔ یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ روزانہ ہم صبح کرتے ہیں، پورا دن ضائع ہو جاتا ہے، یعنی ایک دن ہم ضائع کر کے موت کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ایک دن، ہر دن ہماری زندگی سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن اس کے جیسا عذاب کوئی نہیں کرے گا، اللہ سخت عذاب دے گا، اور اللہ جیسا عذاب کوئی دے نہیں سکتا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ ایسا باندھے گا جیسا کوئی نہیں باندھ سکتا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس ہو جا۔ روح کو فنا نہیں ہے، روح آئی رب سے اور رب کی طرف سے آئی ہمارے جسم میں، جب نکلے گی تو دوبارہ رب کے پاس جائے گی۔ تو جو مومن کی روح ہوگی، نیک صالح کی روح ہوگی، تو حضرت ملک الموت روح نکالنے سے پہلے یہ آیات پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کی، وہ تو بڑا خوش نصیب ہوگا جس کے سامنے حضرت ملک الموت یہ آیات پڑھیں گے۔ تو حضور نے فرمایا، اے صدیق، تیرے سامنے ملک الموت یہی آیات پڑھیں گے۔ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹ جا۔ اللہ، آگے کیا جملے ہیں۔ اللہ ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو یہ آیات ہمارے سامنے بھی پڑھی جائیں، پھر تو دنیا سے جانے کا کوئی غم ہی نہیں ہے نا۔
پھر تو موت مومن کے لیے تحفہ ہوگی، پھر تو مومن مچل رہا ہوگا جلدی روح نکالو میری۔ راضیۃ مردیہ، اس حال میں تو اللہ کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ جا کہ تو اس سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں توبہ نصیب فرمائے، توبہ پر استقامت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عبداللہ ما ضاق الا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ قسم فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب گزرے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ بے شک اس میں بہت بڑی قسم ہے عقل مند کے لیے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد۔ کیا آپ نے نہ دیکھا آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ ارم کے لوگ ستونوں جیسے لمبے قد والے جن کی مثل شہروں میں کوئی پیدا نہ کیا گیا۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد۔ اور سمود کے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پتھروں کی چٹانیں تراشیں۔ وفرعون ذي الاوتاد۔ اور میخوں والے فرعون کے ساتھ الذين طغوا في البلاد۔ وہ لوگ جنہوں نے بڑی سرکشی کی شہروں میں، فأكثروا فيها الفساد۔ پھر ان شہروں میں بہت زیادہ خرابی پھیلائی۔ فصب عليهم ربك سوط عذاب۔ پھر آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربك لبالمرصاد۔ بے شک آپ کا رب نافرمانوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن۔ لیکن آدمی ایسا ہے کہ جب اس کا رب اسے راحت سے آزمائے، پھر اس کو عزت دے اور اسے نعمت عطا فرمائے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی۔ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن۔ اور جب مصیبت سے اسے آزمائے پھر اس کا رزق اس پر تنگ کر دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ كلا بل لا تكرمون اليتيم۔ یہ بات نہیں بلکہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ ولا تحاضون على طعام المسكين۔ اور تم ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے پر آمادہ نہیں کرتے۔ وتأكلون التراث أكلا لما۔ اور میراث کا پورا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وتحبون المال حبا جما۔ اور مال کی بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا۔ یقیناً جب زمین پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے۔ وجاء ربك والملك صفا صفا۔ اور آپ کا رب جلوہ فرما ہو اور فرشتے صف بستہ حاضر ہوں۔ وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر
يذكر الإنسان وأنى له الذكرى اور اس دن دوزخ سامنے لائی جائے، اس دن آدمی سوچے گا اور اس وقت اس کے لیے سوچنے کا موقع کہاں؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي کہے گا کاش میں نے آخرت کے لیے اپنی دنیاوی حیات میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد تو اس دن کوئی عذاب نہ دے گا اس کے عذاب کی طرح، ولا يوثق وثاقه أحد اور کوئی نہ جکڑے گا اس کے جکڑنے کی طرح۔ يا أيتها النفس المطمئنة اے نفس مطمئنہ، ارجعي إلى ربك راضية مرضية لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ فادخلي في عبادي وادخلي جنتي پھر میرے خاص بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ کل بروز ہفتہ انشاءاللہ تعالی اسی مسجد بحر شریعت میں خواتین کے لیے ختم قادریہ شریف ہوگا اور قصیدہ بردہ شریف مکمل پڑھا جائے گا دوپہر 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک۔ منگل کے دن اور بدھ کے دن انشاءاللہ آن لائن نشست ہوگی یوٹیوب چینل پر۔ منگل کے دن انشاءاللہ تعالی رات 9:45 بجے سے لے کر 11:15 بجے تک 10:15 بجے سے لے کر 11:15 بجے تک انشاءاللہ تعالی ہم معاشرتی برائیوں کے بارے میں سماعت کریں گے، اور بدھ کے دن رات کو 10:15 بجے سے لے کر 11:15 بجے تک انشاءاللہ ہم نور الفرقان سنیں گے، یعنی سورہ بقرہ کا جو ابتدائی حصہ ہے اس کا درس جاری ہے، وہ سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں یہ عرض ہے کہ آپ سب دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو یادگار رمضان نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی یادگار رمضان کا پروگرام ہوگا کہ یہ انشاءاللہ ہمیں خود بھی آنا ہے، اس کی دعوت عام کرنی ہے، لوگوں کا ذہن بنانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یادگار رمضان نصیب فرمائے۔ حمزیہ غوثیہ لون میں حسن اسکوائر کے پاس انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا۔ اللہ تعالی ساری رکاوٹوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، صحت دے، تندرستی دے اور سعادت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، تیرے بندے قرب و جوار سے، تیرے بندے تیری بندیاں قرب و جوار سے، دور دراز سے قرآن پاک کی محبت میں، الفت میں قرآن پاک سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیری محبت اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں جمع ہوئے، یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ ہر قدم پر، ہر لمحے پر کروڑوں اربوں خربوں سے زائد رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں عطا فرما۔ یا اللہ یہ دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما جو آن لائن شریک ہیں، یا اللہ سب کو برکت نصیب فرما۔ یا اللہ جو خود آئے، دوسروں کو دعوت دی، اپنے ساتھ لے کر آئے، انہیں جزائے خیر نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک کی دعوت عام کرنے والا بنا، ہمیں خادم قرآن بنا، خدمت قرآن پاک کی ہمیں سعادت نصیب فرما۔ اے کریم مالک مولا، اے پروردگار، آج جو ہم نے سورہ فجر کا درس سنا، یا اللہ قرآن کا درس ہے،
اس کے درس میں ہم سے اگر غلطیاں ہوئیں تو ہمیں معاف فرما، جو اچھی باتیں ہم نے کہی ہیں سنی ہیں یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، توبہ کرتے ہیں اور عزم کرتے ہیں کہ آئندہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، توبہ پر استقامت دے۔ یا اللہ ہمیں تیرے حقوق ادا کرنے والا بنا، تیرے محبوب کے حقوق ادا کرنے والا بنا، ہمیں ناموس رسالت کا محافظ بنا، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا۔ یا اللہ ہمیں تیرے بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں ہمارے غصے پر کنٹرول دے، ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنا۔ یا اللہ ہماری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری زبان سے کسی مسلمان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرما۔ اے کریم مالک و مولا پروردگار، ہمیں رمضان المبارک کی قدر نصیب فرما، رمضان دیکھنا نصیب فرما، یادگار رمضان نصیب فرما۔ اے مالک شعبان المعظم میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما۔ اے کریم مالک پروردگار، تیرے بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں، جس کی جو مشکل ہے آسان فرما، جس کی جو مصیبت آفت بلا بیماری ہے وہ دور فرما، وبا دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی روزی کی تنگی کا شکار ہیں ان کو روزی میں وسعتیں عطا فرما۔ یا اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما، جادو ٹونے نظر بد اور آسیب سے، دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کی حسد، ظالموں کے ظلم، مفسدین کے فساد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے مالک بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما۔ ہمارے بچے ہماری بچیاں جو بے رشتہ ہیں انہیں نیک صالح اچھے رشتے نصیب فرما، جن کے رشتے ہو گئے ہر گھر میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا بھول گئے وہ بھی عطا فرما، مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما۔ اے مالک آج تک جو دلی جائز تمنائیں دعائیں اور آرزویں ہم نے کی ہیں آئندہ کریں گے، جو بہتر ہوں خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہماری جان مال عزت و آبرو ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے محبوب کے محبوبین نے جو خیر کا سوال کیا وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما، جس شر سے پناہ مانگی اس شر سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ اس شاخ جو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے محبت کرتے ہیں ان کے دل رنجیدہ ہیں، یا اللہ یہ ویرانی دیکھی نہیں جاتی۔ یا اللہ ان ظالموں کو جو ان شہروں پر مسلط ہیں، یا اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، پھر وہ بہاریں نصیب فرما، پھر وہ رونقیں نصیب فرما، پھر وہ عظمتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم نے مزدلفہ کا ذکر، عرفات کا ذکر سنا، منی کا ذکر سنا، حج کا ذکر سنا۔ اے مالک ہم تو بڑے گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، قابل نہیں ہیں، مگر اے مالک تو کریم ہے۔ یا اللہ تو کرم فرما دے۔ اے مالک پھر ہمیں حج نصیب فرما، یا اللہ پھر ہمیں حج نصیب فرما، حج مقبول و مبرور نصیب فرما۔ یا اللہ پھر بلاوا نصیب فرما، یا اللہ ہماری لبیک کو پھر قبول فرما۔ بآواز بلند مل کے پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. یا اللہ جس طرح ہم نے یہاں لبیک کی صدائیں بلند کی، اے مالک تو قادر ہے، تیرے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ ہمیں اسی سال ایام حج میں، حالت احرام میں، منی عرفات مزدلفہ میں لبیک کی صدائیں بلند کرنے کی سعادت دے. یا اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو ہر سال حج مقبول و مبرور نصیب فرما، بار بار عمرہ مقبول عطا فرما، ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول عطا فرما، بار بار مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد معلی، نجف اشرف، کربلا شریف، عراق شریف، شام شریف اور دیگر مقدس مقامات کی با ادب مقبول حاضری نصیب فرما. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ. اے اللہ، اے مالک، تیری حکمتیں تو جانتا ہے. کبھی کبھی تیرا نیک بندہ ہوتا ہے لیکن تو اس پر امتحان ڈالتا ہے، فقر و فاقہ، محتاجی آ جاتی ہے. اور کبھی کبھی کوئی بندہ تیرا دشمن ہوتا ہے، تو اس سے ناراض ہوتا ہے، تو اس پر دولت کی فراوانی کر دیتا ہے. اے مالک، ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں. یا اللہ، تیرے بندوں کی مشکلات آسان فرما، صبر عطا فرما، شکر عطا فرما، تیری رضا نصیب فرما. یا اللہ، مشکلات کو آسان فرما. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیک. انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر یسرا، ربنا اعلاک قدرا یا امام الانبیاء. یا حبیبی یا رسول یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت
من سب نبیا. دعا فرمائے جتنے ہمارے احباب نے پرچیاں دیں اور ویسے ہی زبانی کہا اور جو نہ کہہ سکے، یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات آسان فرما، بیماریاں دور فرما. درود پاک کے صدقے میں دونوں جہاں میں شاندار کامیابی نصیب فرما. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.